جنات کی بدروحوں کی گرفت میں آ گئی، اور اس کے بعد اب خداوند نے ممکن کیا کہ 14 سال کے بعد کون سا علم کرتے تھے، اور وہ علم جو وہ پڑھتے تھے یا وہ جو علم سیکھتے یا کرتے تھے وہ کیا علم تھا یا کیا علم پڑھتے تھے۔ جی تو فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری چینل پہ ویڈیوز جو آ رہی ہیں، جو ابھی گزشتہ ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو تھی، ان بھائی کو آپ شاید وہ جو ایک پکچر جو تھمبنیل پہ لگائی تھی اس سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہی وہ فیملی تھی، یہی وہ بھائی تھے جو جادوگری کے عالم کے اندر زندگی گزار رہے تھے، لیکن خداوند نے ان کی زندگی کو پورے طور پر چینج کر دیا، اور تقریباً عرصہ 20 سال سے یہ جادوگری کے اندر جو تھے وہ سلسلے کے اندر جڑے ہوئے تھے، لیکن خداوند نے اس سلسلے کو ختم کیا ہے، کیونکہ خداوند کے نزدیک یہ کام جو ہے وہ نہایت ہی مکروہ ہے اور یہ نہایت ہی نامناسب کام ہے، اور اس کے کرنے کے سبب سے نہ صرف انسان خود تباہ ہوتا ہے بلکہ اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بھائی کے طرف، تو بھائی سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا علم کرتے تھے، اور وہ علم جو وہ پڑھتے تھے یا وہ جو علم سیکھتے یا کرتے تھے وہ کیا علم تھا یا کیا علم پڑھتے تھے۔ جی بھائی، خداوند کے نام میں آپ کو سلام پہنچے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو علم آپ کرتے تھے یا پڑھتے تھے، جو علم کی سچویشن جو چلتی تھی یا 20 سال جو آپ نے کیا، وہ کیا پڑھتے تھے یا کیا تھے، اور کن سے آپ نے سیکھا، اور وہ آپ کے استاد تھے وہ کون تھے؟ اور وہ کیا ساتھ رہے یہ مجھے نہیں پتا۔ صحیح۔ اور وہ بس تو انہوں نے کوئی چیز آپ کو دی تھی، کوئی تسبیح، کوئی تصویر، کوئی لاٹھی وغیرہ، کوئی چیز کیا دیا تھا؟ ڈنڈا دیا تھا۔ اچھا، اور کوئی تصویر وغیرہ بھی دی تھی؟ تصویر بھی دی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی پڑھنے کے لیے کوئی تسبیح وغیرہ کوئی ایسی چیز؟ اچھا، کیا کیا تھا اس کے اندر تھوڑا بتائیں۔ تسبیح تھی بس۔ اچھا، تسبیح تھی، اور کیا تھا اس کے ساتھ؟ اچھا، یہ کتنے سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ 14 سال پہلے۔ 14 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، اور 14 سال سے ہی جب وہ سلسلہ آپ نے شروع کیا تو آپ کی جو مسز ہے، جو آپ کی بیگم ہے، یہ پرابلم میں آئی؟ یہ پہلے تھی پرابلم۔ اچھا، اور جب یہ کام ختم ہوا پھر یہ شروع ہوئی اپنا کام۔ اچھا، پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، تو جب آپ نے وہ سسٹم شروع کیا اس کے بعد سے پھر ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی؟ اس سے پہلے ٹھیک تھی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بہن، آپ بتائیں کہ 14 سال پہلے آپ کی کیا کنڈیشن تھی اور کیا محسوس کرتے تھے آپ، کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ میں پہلے بہت اچھی سی دعا کرتی تھی، خدا کے ساتھ وفادار سے چلتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بہت مشکلوں کا سامنا کیا، تو مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ اس لائن پہ چلنا ہے۔ میں کہ میں اس کو نہیں مانوں گی، میں مان جاؤں گی لیکن اس کو قبول نہیں کروں گی۔ میں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتی تھی، میرے سے گھر میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے رہے، لیکن میں اپنے خدا کا مطلب آپ نے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے پھر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ایسے؟ میری طبیعت خراب ہوتی رہی، مشکلوں کا میں سامنا بھی کیا، لیکن میں اپنے مسیحیت کو، اپنے خدا کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آپ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ میں یہ کام کروں، اس لیے آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اچھا، جب طبیعت خراب ہوتی تھی تو کیا آپ کسی سانپ کو محسوس کرتے تھے، کسی سانپ کو دیکھتے تھے، یا کوئی بزرگ آتا تھا، یا کوئی اور چیز آپ کو نظر آتی؟ کیا چیز نظر آتی؟ میرے گھر میں بزرگ بھی آتے تھے خوابوں میں، تو شام میں جب بھی دعا کرتی تھی مجھے پریشان کرتے تھے، جیسے پھیلتے نظر آتے تھے، کہ مطلب کہ اس کا دعا سے دھیان نہ رہے کہ ہماری طرف سے اس کا رجوع رہے۔ لیکن میں اپنے خدا سے دن رات میں دعا کرتی رہتی تھی، لیکن میں ان کا پریشانیوں کا سامنا کرتی تھی، لیکن میں پریشانی نہیں ہوتی۔ مجھے خدا یسوع سے ہمت دیتا تھا، طاقت دیتا۔ میں آج تک مشکلوں کا سامنا کرتی۔ 2 دفعہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ان لوگوں نے کروا دیا۔ اچھا، تو ابھی آپ کے ساتھ جو ابھی گزشتہ ایک ویڈیو بھی ہم نے شیئر کی ہے چینل کے اوپر، آپ ان کی ویڈیو بھی جا کے دیکھیے گا چینل کے اوپر سرچ کر کے۔ اس ویڈیو کے اندر جس کے اندر آپ کے لیے دعا کی گئی ہے، اور جب دعا کی گئی تو اس کے بعد پھر دعا کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے،
اور مسئلہ حل ہونے کے بعد اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اپنی لائف میں؟ میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں. سب سے بڑا کہ میں اپنے خدا کا شکر کرتی ہوں. جب سے دعا کی میرا شوہر بڑی لگن سے خدا لگا رہا ہے. میں ابھی گھر ہی ہوتی ہوں تو کہتا ہے میں چرچ جا رہا ہوں. ابھی بھی کھانا میں کھا رہی تھی تو کہہ رہا میں چرچ جا رہا ہوں. تو میں سب سے بڑا اپنے خدا یسوع مسیح کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے اس کا طوفانوں سے رخ بدل کے یہ زندگی نئی زندگی میں داخل ہو گیا. شکر ہے خداوند کا. خداوند نے ان کی زندگی میں بڑا کام کیا اور 20 سال سے بھائی جو تھے وہ جادوگری کے عمل کے اندر تھے اور اس میں سے خدا نے نکالا. اور 14 سال سے بہن جب سے انہوں نے انکار کیا اس بات کو ایگری کرنے سے جو بھائی کی زندگی میں چل رہا تھا تو ان کی زندگی پریشان ہوئی. یہ جنات کی بدروؤں کی گرفت میں آ گئی. اور اس کے بعد اب خداوند نے ممکن کیا کہ 14 سال کے بعد لاسٹ جو ویڈیو ایک اپلوڈ کی گئی اس چینل کے اوپر آپ وہ جا کر دیکھیں ضرور اور آپ کو ساری معاملے کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اور ویڈیو کا لنک بھی آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ پوچھتے ہیں تو کمنٹ میں سب کے ساتھ نمبر شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو نمبر جو ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے تو نمبر ہے 0347 2726 اور اسی طرح سے جب اگر آپ نمبر پہ کال کرتے ہیں 5 سے 7 کا ٹائم کے دورانیہ اور اگر نمبر پہ آپ کا رابطہ نہیں ہو پاتا تو آپ جی میل اکاؤنٹ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی آپ نمبر لے سکتے ہیں, وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا نمبر بھی آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے. جی میل ہے وہ جی میل ہے pastorfarhadmanzoor@gmail.com جو اس چینل کے اوپر آپ کو ویڈیو میں چلتا ہوا بھی ملے گا. اور اس کے علاوہ انسٹاگرام جو ہے وہ بھی پاسٹر فرحت منظور کے نام سے ہی انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. وہاں پر بھی آپ کمنٹ کے وہاں بھی آپ جا کے جو ہے وہ ان باکس کے اندر میسج کر سکتے ہیں اور میسج کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن آل پر پریس کریں تاکہ متواتر آنے والی آگے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو باقاعدگی سے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور امید کرتے ہیں کہ اس چینل کے وسیلہ سے آپ برکت بھی پاتے ہوں گے اور اس چینل کے وسیلہ سے آپ اس چینل کی ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ انجوائے بھی اور انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کرتے ہوں گے. خداوند آپ کو بلیس کرے, خداوند آپ کو برکت دے. پھر نئی ایک ویڈیو کے اندر آپ سے ملیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ.